بغداد کے شریر لڑکے پاگل ہے کا شور مچاتے ایک شخص کے پیچھے دوڑتے جا رہے تھے۔ وہ پریشان حال شخص بار بار مڑ کر انہیں منع کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ کسی طور نہیں مانتے تھے۔ کوئی اسے پتھر مارتا تھا، کوئی اس کے کپڑے کھینچتا تھا، کوئی پاگل پاگل کہہ کر اسے چھیڑتا تھا۔ وہ انہیں منع کر کر کے تھک گیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور ان ننھے شیطانوں سے بولا، خدا کے لیے میرے پیچھا چھوڑ دو، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لڑکے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان میں سے ایک شریر بولا، سارے ہی پاگل اسی طرح کہتے ہیں، پاگلوں کے سر پر سنگ تو نہیں ہوتے۔ کوئی اور بولا اور سب اسے چھیڑنے اور تنگ کرنے لگے۔ ٹھہر جاؤ تم شیطان کے چیلو، میں ابھی تمہیں سیدھا کرتا ہوں، ایک کڑکدار آواز سنائی دی۔ تو لڑکوں نے مڑ کر دیکھا۔ بیلاول اپنا ایسا لہراتا چلا آتا تھا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، ایک شریف آدمی کو تنگ کرتے ہو؟ وہ غصے سے بولا، تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ بیچارے اجنبی کو پریشان کر کے رکھ دیا، چلو بھاگو یہاں سے۔ اس نے دانت پیس کر لاٹھی اٹھائی تو لڑکے سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ اس شخص کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنا لباس درست کیا اور ہانپتا ہوا بولا، آپ کی بہت مہربانی، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ شریر لڑکے مجھے سچ مچ ہی پاگل کر دیتے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بیلاول نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور ہراس تھا۔ بیلاول نے ہمدردی سے پوچھا، بھائی تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، ہمارے اس شہر نے تم پر جو ظلم کیا ہے، کیا کچھ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور کچھ تم سنا دو کہ جس نے تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر دیے ہیں۔ اس شخص نے ایک بھری، آپ نے درست فرمایا، اس شہر نے تو مجھے پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں چند روز پہلے یہاں وارد ہوا ہوں۔ میرے پاس کچھ جواہرات اور سونے کے سکے تھے، وہی میری پونجی تھی اور وہی زاد سفر۔ میں نے اس خوف سے کہ کہیں اجنبی شہر میں لٹ نہ جاؤں، وہ جواہرات ایک عطار کے پاس امانت رکھوا دیے تھے، مگر افسوس کہ آج جب میں نے اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو وہ مکر گیا۔ اس نے مجھے برا بلا کہا اور شریر لڑکوں کو یہ کہہ کر میرے پیچھے لگا دیا کہ میں پاگل ہوں۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ بیلاول نے اسے تسلی دی، بھائی مجھے بہت افسوس ہے کہ اس شہر میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ مجھے یقین تو نہیں آتا، وہ عطار حد درجہ چالاک اور مکار ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، مایوسی کفر ہے، اس لیے میں بھی اپنی ٹوٹی آس پھر جوڑ لیتا ہوں۔ اجنبی نے کہا، اگر آپ میری جمع پونجی مجھے دلوا دیں تو میں عمر بھر آپ کو دعائیں دوں گا۔ بھائی تم نے سچ کہا کہ مایوسی کفر ہے، تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی، بیلاول نے بڑے یقین سے کہا۔ اجنبی بولا، خدا آپ کا بھلا کرے۔ بیلاول نے اسے ہدایت دی، اچھا اب تم اس طرح کرو کہ مجھے اس عطار کا پتہ بتا دو، کل اسی جگہ اسی وقت تم پھر اس عطار کی دکان پر آنا اور اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کرنا۔ نہیں جناب، اب میں اس مکار کی دکان پر نہیں جاؤں گا، پہلے ہی اس نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ پوری بات تو سن لو یار، تمہیں اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔
میں اس کی دکان پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ یہ میرا ذمہ کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اگلے روز بہلول اس عطار کی دکان پر پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ وہ اسے سلام کر کے بولا، جناب میں کچھ عرصے کے لیے خراسان جا رہا ہوں، دور کا سفر ہے، خدا معلوم واپس آؤں یا نہ آؤں، راہ میں چور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے۔ یہ میری جمع پونجی، کچھ جواہرات اور 30,000 اشرفیاں ہیں، آپ انہیں میری امانت سمجھ کر رکھ لیں۔ اگر میں 3 ماہ بعد واپس آ گیا تو اپنی امانت لے لوں گا، اگر مجھے واپس آنا نصیب نہ ہوا تو آپ اس رقم سے کوئی مسجد بنوا دیں۔ بہلول نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ عطار نے تھیلی ہاتھ میں لی۔ اس کا بوجھ محسوس کر کے وہ دل ہی دل میں خوش ہوا اور بولا، جناب آپ کا کہا سر آنکھوں پر، آپ بدشگونی کی باتیں نہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور واپس آئیں گے اور اپنی امانت اسی طرح محفوظ پائیں گے۔ آپ نے میری پریشانی دور کر دی۔ بہلول نے تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اسی وقت وہ اجنبی بھی دکان پر پہنچ گیا اور بڑی لجاجت سے بولا، جناب میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی، برائے کرم اسے عنایت فرما دیجیے۔ عطار سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دے۔ اگر وہ انکار کرتا تو بہلول مشکوک ہو سکتا تھا، کیا خبر وہ اپنی امانت واپس لے جائے اور کسی دوسرے کے پاس رکھوا دے۔ بہلول کی تھیلی اس کی تھیلی سے زیادہ وزنی تھی۔ بہلول خلیفہ کا رشتہ دار بھی ہے، اس کو اکثر و بیشتر خلیفہ سے نذرانے ملتے رہتے ہیں، یقیناً اس کے جواہرات زیادہ قیمتی ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ملازم سے کہا وہ اجنبی کی تھیلی لا کر اسے دے دے۔ اس شخص نے تھیلی لی اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بہلول بھی عطار کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ عطار نے بے قراری سے وہ تھیلی کھولی تاکہ اس کی مالیت کا اندازہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ تھیلی میں لوہے اور کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔